میری آواز بھی آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی آواز اب دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے کھلے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ پورے طریقے سے آواز کو کھول دے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 186 پڑھی ہے۔ رات کافی ہو چکی ہے اور میری آواز بھی آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی ہمت کو دیکھ کر میری آواز اب دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے کھلے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ پورے طریقے سے آواز کو کھول دے، آمین۔ میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 186 پڑھی ہے۔ آج جو بھی وقت مجھ کو ملا ہے، جہاں تک میری آواز کھلے گی، کوشش یہ کرنا ہے حالات حاضرہ کے بارے میں۔ حالات حاضرہ مطلب آج پوری دنیا میں لوگوں کو اسلام سے ہی ڈر لگا ہوا ہے۔ لوگ اسلام سے ڈر رہے ہیں اور اسلام کے بارے میں غلط باتیں بول رہے ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے گا اپنے بھارت دیش میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بولتا ہے کہ ارے مدرسے کو بند کر دو، مدرسے کے اندر یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کرناٹک کے اندر اڑپی میں ایک لڑکی نے جب برقع پہن کے اسکول کے اندر وہ داخل ہوئی تو بھگوا دھاری نے کیا کہا؟ جے شری رام کے نعرے لگائے۔ تو اس لڑکی نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پوری دنیا میں اللہ اکبر کے نعرے کی گونج ہو گئی۔ یہ مسکان خان ہے، ہم لوگ ان کی بہادری کو سلام کرتے ہیں۔ ابھی بھارت کے اندر 5 اسٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ الیکشن ہے۔ بنگال میں دیدی نے ایک نعرہ دیا تھا، ویسے عامی بنگلہ جانی نا، میں تو بنگلہ جانتا نہیں، تو دیدی نے ایک نعرہ دیا تھا کھیلا ہو بے، جانتے نا کھیلا ہو بے۔ اب یہ 5 اسٹیٹ میں کون سا کھیلا ہوگا یہ کسی کو معلوم؟ کسی کو نہیں معلوم ہے کون سا کھیلا ہوگا۔ 10 مارچ کے بعد پتہ چلے گا۔ تو اپنے یہاں جو حجاب کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، حجاب اور نقاب، کورٹ تک مسئلہ چلا گیا۔ کہیں پر تو ایسا ہوا ہے کہ اسکول میں جو پڑھانے والی ٹیچر ہے لیڈی مسلمان، اس کے برقعے کو گیٹ پر ہی اتار دیے، سب کے سامنے اتروائے کہ برقع اتارو تب اندر جاؤ۔ کہیں پر آپ دیکھیے گا تو ہم لوگوں کو بہت خراب لگا، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، یہ حجاب اور نقاب کا مسئلہ تو ہے، لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بڑا بنا دیا گیا ہے، جتنا بڑا بنا دیا گیا ہے، اور ہم اور آپ اسی میں لگے رہے۔ موبائل فون میں ڈپی جانتے پیچھے ہوتا ہے۔ موبائل فون میں جن کے گھر کی بیٹی، بہو اور بیوی پردہ نہیں کرتی ہے، وہ بھی مسکان خان کی فوٹو کو لگا کے ڈپی لگا رہا ہے اور گھوم رہا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو، ہم اپنے گھر برقع خرید کے لاتے کہ نہیں لاتے؟ ماں کے لیے، بیوی کے لیے، بہن کے لیے، سب کے لیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کا جو گاؤں ہے یہ کون سے ضلع میں پڑتا ہے؟ پاکوڑ میں۔
पाकुड़ की रहने वाली एक लड़की का भी वाकया है, आपने सुना नहीं? 2 साल पहले का वाकया है। उस लड़की का नाम है निशात फातिमा। उस लड़की ने भी इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि पूरी दुनिया में उनका भी नाम हो गया। रांची पाकुड़ से लगभग 360 किलोमीटर की दूरी पर है रांची। ये जो है झारखंड की राजधानी है। वहां क्या हुआ, उस लड़की को गोल्ड मेडल मिला, अपने स्कूल में वो नंबर 1 थी। तो जब उसका नाम पुकारा गया निशात फातिमा, तो वो बुर्के में भी आई, यानी हिजाब में भी है और निकाब में भी है। मेरी आवाज़ थोड़ा बहुत आ रही ना समझ में? वो हिजाब में भी है और निकाब में भी है, यानी उसका चेहरा भी बंद है। तो जैसे ही स्टेज पर बुलाया गया तो स्कूल के लोगों ने कहा, ये तो बुर्के में भी है और चेहरा भी खुला बंद है, पहला नंबर आया है, गोल्ड मेडल मिलेगा। तो उससे कहा, निशात फातिमा तुम अपना चेहरा जो है ना खोल लो और चेहरा खोल के आके इनाम ले जाओ। मैं उस बहन को भी सलाम करता हूं। उस बहन ने ये कहा कि मेरा हिजाब, मेरा निकाब, यही मेरा गोल्ड मेडल है, मैं अपना चेहरा नहीं खोल सकती। और वो बगैर इनाम लिए हुए 360 किलोमीटर वापस पाकुड़ चली आई। वो वाकया भी किसी ज़माने में बहुत हाईलाइट हुआ था। मेरा ये कहना है कि हम और आप अपना स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं? मुसलमानों का क्या है, खाने पीने में बहुत आगे है अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी और बूटी बराबर खा रहे हैं। बूटी खाने के चक्कर में कहीं कहीं बूटी हो जा रहे हैं। जैसे अभी बिहार के अंदर समस्तीपुर में अफसोस की बात है, किस तरीके से मॉब लिंचिंग की गई और एक बेचारे मुसलमान को मार दिया गया, जला दिया गया, उसकी वीडियो बनाई गई। कहाँ है गोदी मीडिया, कहाँ है दलाल मीडिया? जब ऐसा मसला हुआ तो उसको दिखाया क्यों नहीं? वो भी तो भारत का इंसान था। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरे भाइयों, जब भी ऐसे वाक़यात हों तो हमें और आपको क्या करना चाहिए? जब भी ऐसे हालात बने तो हमें और आपको क्या करना चाहिए? जो आयत मैंने पढ़ी है उसका तर्जुमा सुन लीजिए। बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं बोला तो जो भी आवाज़ निकल रही हो सकता है वो भी बंद हो जाए। बस 2-4-5 पॉइंट बता के मैं आपसे रुखसत दूंगा। जब भी ऐसा मसला हो जाए तो हमें और आपको पहले अपने इस्लाम को पकड़ना होगा, इस्लाम पर अमल करना होगा। आज हमारी मस्जिदें रो रही हैं। फजर के वक्त आप देख लीजिए, अगर रात रात भर जलसा करते हैं हम और आप, लेकिन फजर की नमाज नहीं पढ़ते, तो ऐसे जलसे का कोई फ़ायदा है? बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। फजर की नमाज और पूरी नमाज जब तक हमारे और आपकी नमाज नहीं होगी तो क्या हम और आप मुसलमान हो सकते? नहीं। जो कोई फजर की नमाज पढ़ लेता है उसका बड़ा मकाम है। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुस्सलाह हदीस नंबर 725, रकअतल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली उसको पूरी दुनिया मिल गई है। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज कभी भी मत छोड़िए, चाहे जो हो जाए। हमारे और आपका ज़ाहिरी लाइसेंस है दाढ़ी, है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी भी दाढ़ी रखे हुए हैं, रखे हुए कि नहीं? लोग रखते हैं। यहाँ तक के जंगल का जो शेर है वो भी दाढ़ी रखे हुआ है। शेर को आपने देखा, उसके पास भी दाढ़ी है, और जब वो जंगल में भागता है तो उसकी दाढ़ी इस तरह भागते रहती है। कितना अच्छा लगता है वो। तो ये दाढ़ी जो है हम मुसलमानों का ज़ाहिरी लाइसेंस है। हमको तो डर लगा हुआ है कहीं ऐसा ना हो आगे चल के लोगों को दाढ़ी से तकलीफ हो जाए, और जब दाढ़ी से तकलीफ होना शुरू हो जाएगी तो फिर और मसला हो जाएगा कि जो भी दाढ़ी वाला इधर नहीं आए। मेरे भाइयों, हमें और आपको पूरे इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा और ऐसे ही अमल करके उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अगर हम और आप अमल नहीं करेंगे तो बड़ा मसला हो सकता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम किताब तहारा हदीस नंबर 259,
کہا مونچھ بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ مونچھ کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ آج دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں بڑی بڑی مونچھ رکھتے ہیں، بہت بڑی بڑی مونچھ دیکھیے، لیکن داڑھی ہے ہی نہیں۔ اگر رات میں ان کے پاس بچہ ہے تو دودھ پینے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو ابا ہی کی طرف گھوم جائے کہ ابا کہاں ہے اور امی کہاں ہے۔ اس لیے داڑھی رکھیے جو ظاہری طور پہ ہم اور آپ جب دنیا سے جائیں گے تو ہمارا ظاہری لائسنس کیا ہوگا؟ یہی داڑھی ہے۔ پتہ تو چلے کہ بھائی مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائیو ڈرنے کا نہیں، جب بھی حالات ایسے پیدا ہو جائے اسلام کو پکڑے رہیے، تب بڑا فائدہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ شعر آپ کو یاد ہوگا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو ہمارے دینی مدارس ہے اس کو بچا کر کے رکھیے۔ اگر یہ مدرسے بچیں گے تو ہم مسلمان بچیں گے، اگر یہ مدرسے نہیں رہیں گے تو ہم کسی بھی کام کے لائق نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ مدرسہ آپ کا مدرسہ ہے، یہ مدرسہ آپ کو آگے لے جانے والا ہے، یہ مدرسہ آپ کی آن ہے، بان ہے، شان ہے، اور اس مدرسے کی وجہ سے آپ لوگوں کی شان ہے اور پوری دنیا میں آپ لوگوں کی عزت ہے۔ اس لیے دینی مدرسے جو ہیں وہ ہمارے دین کو بچانے والے ہیں۔ جب بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو یہ دینی مدارس کے لوگ ہی آگے آگے آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آزادی میں سب سے زیادہ جن کے سر کاٹے گئے ہیں وہ کون تھے؟ وہ علماء تھے۔ انگریزوں نے پھانسی پر لٹکایا، وہ علماء تھے۔ علماء نے قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی علماء الحمدللہ حق بات بیان کرنے میں آگے آگے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے عالموں کی عزت کریں۔ اپنے یہاں کیا ہے، امام صاحب کی لوگ عزت نہیں کرتے۔ ارے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ ایسا تھوڑنا ہے۔ ہم اور آپ اپنی بیٹی کو نہیں دیکھتے، بیٹے کو نہیں دیکھتے، جورو کو نہیں دیکھتے، بیوی کو نہیں دیکھتے کہاں جا رہی ہے، لیکن امام صاحب کہاں جا رہے ہیں ایک دم گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، مولانا کہاں جا رہے ہیں۔ اور کتنے لوگ مولانا سے مذاق بھی کرتے ہیں، ارے مولوی صاحب آپ کی تنخواہ ہے 5,000 اور میری تنخواہ ہے 50,000، لیکن مولوی صاحب آپ کے 5,000 میں بڑی برکت ہے، میرے 50,000 میں برکت ہے ہی نہیں۔ ہے نا کتنے لوگ؟ تو مولوی صاحب بھی نے کبھی مذاق کرنے کا، ایسا کیجئے بھائی صاحب اگر آپ کے 50 میں برکت نہیں ہے تو آئندہ مہینے سے ادلا بدلی کر لیتے ہیں، 50 ہم کو دے دیجئے، 5 والا ہمارا لے لیجئے۔ تو کتنے لوگ تیار ہوں گے؟ کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو بولنے کے لیے لوگ کیا بولتے ہیں، یہ مولانا لوگ بہت کھاتے ہیں اس لیے دیکھیے پیٹ نکلا ہوا ہے۔ تو آپ ان کو کہیے کہ اپنے بچے کو مولانا بنائیے، اپنے بچے کو مولانا بنائیے۔ ارے مولوی صاحب پھر کہاں سے کھائے گا؟ ارے جو مولوی صاحب جہاں سے کھائیں وہیں سے اللہ آپ کے بچے کو بھی کھلائے گا۔ میرے بھائیو ہم اور آپ مدرسے میں فرسٹ کلاس بچے کو نہیں بلکہ 3rd کلاس بچے کو بھیجتے ہیں۔ کس کو بھیجتے ہیں؟ فرسٹ کلاس کو نہیں بھیجتا۔ فرسٹ کلاس کو کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر۔ لیکن یہی ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، ماسٹر صاحب کتنے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن الحمدللہ مولانا لوگ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ابا جنت کا دروازہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دین سے جو لوگ جڑے ہوئے ان کی عزت کرنا سیکھیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اسامہ نام کا، سعد بن وقاص کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ آج بھی کتنے لوگ مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ واہ رے واہ، مولانا 8 سال چٹائی گھس کے آئے ہیں اور ان کو ہی نہیں آتا پڑھانا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ارے مولوی صاحب کہاں تھے، اس طرح بار بار دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ان کے زمانے میں بھی ایسا تھا کوفہ میں۔ تو کیا ہوا،
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن وقاص کو ہٹا دیا اور عمار بن یاسر سے کہا کہ آپ آئیے. ان کو اتار دیے, ہٹا دیے. تو ایک کمیٹی بنائی. آج بھی مدرسے سے نکال دیا جاتا ہے, مولوی صاحب کو نکال دو, اس کو نکال دو, اس کو نکال دو. میرے بھائیوں, نکالنا حل نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا, ایک کمیٹی بیٹھی تو ایک آدمی نے کہا ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. بولے اچھا, مجھے نماز پڑھانا نہیں آتا. تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور بد دعا کر دی, اے اللہ اس کو فقیر بنا دے, اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے, اے اللہ اس کو فتنے میں ڈال دے, آزمائش میں ڈال دے. 3 بد دعا کر دی. راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا, یہ جو بھاؤ ہے نا بھاؤ, یہ بھاؤ کے بال آنکھ میں گھسنے لگے اور یہ روڈ پر لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور وہ کہتا تھا مجھے 7 کی بد دعا لگ گئی ہے. میرے بھائیو, جب بھی میں نے یہ حدیث سنائی ہے, 1-2 لوگ میرے پاس آئے اور کہا مولوی صاحب میں نے بھی امام صاحب کو بہت ستایا ہے, مولوی صاحب کو ستایا ہے, اب میرا کیا ہوگا؟ میں نے کہا جلدی معافی تلافی کر لیجئے, اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو آپ کہیں کے نہیں بچیں گے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے, چاہے وہ مسجد کا متولی ہو یا مدرسے کا ذمہ دار ہو یا عام آدمی ہو, اگر امام صاحب کو ستایا ہے, مولوی صاحب کو ستایا ہے, تو جا کے مل لے اور ان سے کہے کہ مجھے معاف کر دیجئے. اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو ہم اور آپ کہیں کے نہیں بچیں گے. میرے بھائیو, کیونکہ یہی علماء کی وجہ سے تو ہماری شان ہے. آج فتنے کا دور ہے, ہر آدمی دعویٰ کر رہا ہے میں بڑا ہوں, میں بڑا ہوں, میں بڑا ہوں. اس فتنے کے دور میں علماء ہی ہم لوگوں کے لیے سہارا ہے. مولوی صاحب میری بیٹری اپ ڈاؤن ہو رہی ہے, کچھ اور بول کے ختم کر دیتا ہوں. کھلی نہیں رہی آواز, نہیں کھلی, آواز آ رہی ہے, یہ تو آ رہی ہے لیکن بولتے بولتے نکلتی نہیں ہے نا. آواز سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑا بہت؟ ٹھیک ہے. میرے بھائیو, حالات جب بھی ایسے بنے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ذمہ دار ہیں وہ بات کریں. اپنے یہاں کیا ہوتا ہے, ہر آدمی بات کر رہا ہے, وہ بات کر رہا ہے, وہ بات کر رہا ہے, وہ بات کر رہا ہے. جیسے ابھی یو پی میں چل رہا ہے الیکشن کا, بلڈوزر بابا, جانتے ہیں آپ لوگ بلڈوزر بابا کو؟ یہ دوسرے لوگ بولتے ہیں, ہم تو نہیں بولتے, ہم عزت کرتے ہیں. ہم کہاں کو جائیں بولنے, وہ دوسرے لوگ بولتے ہیں بلڈوزر بابا. بولے بلڈوزر کہاں گیا ہے؟ تو تیز کرنے کے لیے گیا ہے, 10 تاریخ کو پھر نکلے گا. تو بلڈوزر بابا, کوئی اور بول رہا, کوئی اور بول رہا, کوئی اور بول رہا, کوئی اور بول رہا. لیکن ہم لوگ یہ سب بات نہیں کرتے, ہم لوگ کبھی نہیں. کہا کو جاؤ ایسا بات کرنے, بھائی کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ تو میرے بھائیو, کتنے لوگ بولے گرمی جھاڑ دیں گے, یہ سنے ہوں گے آپ, گرمی اتار دیں گے. تو اس کا جواب دیا کہ بھاپ نکال دیں گے. اب لوگ دیتے رہتے, جس کو جو دینا ہے وہ دے. ہم مسلمان یہ سب بولنے والے نہیں ہیں, اور ہمیں اور آپ کو یہ سب سے بچنا چاہیے. ہر آدمی نہیں بات کرنے کا, ذمہ دار بات کرے جب بھی ایسے کوئی حالات پیدا ہو جائے. قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ تمہارے پاس آئے, سورہ نساء سورہ نمبر 4, تو اپنے ذمہ داروں کے پاس اس کو بھیج دو تاکہ وہ تحقیق کر کے ریسرچ کر کے بات بتائے. آج کل لوگ کیا بولتے ہیں کہ ارے یہ ذمہ دار بن گیا, وہ آگے بن گیا, اس کو بات کرنا نہیں آتا, ہم بات کریں گے. نہیں میرے بھائی, یہ فتنے کا دور ہے, آزمائش کا دور ہے. آزمائش کے دور میں ہم اور آپ علماء کے ساتھ جڑ کے رہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, ہم اور آپ سیاست میں حصہ کیوں لیتے ہیں؟ آج کل لوگوں کو بہت دلچسپی ہے, وہ نیتا بن رہا ہے, وہ مکھیا بن رہا ہے, وہ آگے بن رہا ہے, اور ریلی نکل رہی ہے, اس کی اس میں ریلی نکل رہی ہے, سب لوگ نکال رہے ہیں. جتنی گرمی ہم اور آپ اس میں نکال رہے ہیں اور جتنا جوش ہم اور آپ اس میں دکھا رہے ہیں, اگر اسلام میں دکھائیں, اسلام کے کام کے لیے دکھائیں تو کتنا بڑا فائدہ ہو. سیاست کے لیے دکھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا سیاست میں حصہ نہ لیجئے, ضرور لیجئے, لیکن اسلام کی جو بات ہے اس بات میں بھی آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے. سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اخلاق کو بنا لیں. آج اپنے یہاں دیکھ لیجئے, حرام کھانے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. حرام کھا رہے ہیں, اور حرام کھانے کا طریقہ بھی جانتے ہیں. کوئی سود کھا رہا ہے, بیاج کھا رہا ہے, اس کا حق مار رہا ہے. یہ جانتے ہیں آڑی جانتے ہیں,
दो खेत के बीच में होता, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? दो खेत के बीच वाले को मेड़, आड़ बोलते हैं ना, आड़। अभी जो आड़ है ना वो आरी हो गई है, आरी मतलब काटने वाला। क्यों? यानी वो इतनी पतली हो गई है, वो पहले बड़ी मोटी होती थी, तो जब मोटी होती थी तो सब लोग उस पर चलते थे। अब इतनी पतली हो गई तो चले तो किधर चले, चला नहीं जाता उसके ऊपर, वो उधर से खंडा या इधर से खंडा, और बरकत ही खत्म हो गई, पूरी बरकत चली गई। आज हम लोगों के पास बरकत नहीं है, कमा बहुत रहे हैं, हाय 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 हाय, और इतना कमाने के बाद सुकून नहीं है। क्या होता? बाय 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 बाय, सब चला जा रहा, आ नहीं रहा कुछ भी। आया भी तो हॉस्पिटल में जा रहा है, आया भी तो कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल में। आया भी तो कहाँ जा रहा है? सुराख हो गया है, ये बीमार, वो बीमार, वो बीमार, ऐसा, दिस और डैट। मेरे भाइयों, अल्लाह से हमेशा बरकत मांगिए, कसरत नहीं, बरकत मांगिए। कसरत मतलब ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो कभी नहीं होगा। इतना मांगिए कि अल्लाह अल्लाह जो तू दे उसमें बरकत दे दे। वबारिक ली फीमा आतई, वितर में हम और आप पढ़ते हैं, सूरह अबी दाऊद में है, अल्लाह तू जो कुछ दे उसमें तू बरकत दे दे। तो मेरे भाइयों, माल भी कमाना ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि जो न करे बाबू भैया वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर रुपया है तो सब सलाम करते हैं, दादा सलाम अलैकुम, नहीं सलाम अलैकुम, बाबू सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। मौलाना लोगों को कौन सलाम करता भाई? इल्ला माशाल्लाह। क्यों? मौलवी साहब के पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर मौलवी साहब पैसे वाले हो जाए तो सब सलाम करते हैं, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। मेरे भाइयों, सलाम मोहब्बत फैलाने का जरिया है। आज देख लीजिए हमारे और आप में दुश्मनी है। दुश्मनी कैसी दुश्मनी? अभी मैं एक जगह था तो लोगों ने कहा कि बाप बेटे में कैसा कैसी चल रहा है। आपके यहाँ भी ऐसा है क्या? बाप बेटे में भी कैसा कैसी चल रहा है? आप लोग के यहाँ भी है सब? नहीं है। बाप बेटे लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, भाई भाई तो लड़ ही रहे हैं, मोच की लड़ाई लड़ रहे हैं, पड़ोसी लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा बाप बेटे लड़ रहे हैं। बाप पर केस कर दिया है, जबकि बेचारा बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है। वैसे नहीं, हम और आप बड़े हो गए हैं, माँ ने हमें और आपके लिए बहुत कुछ किया है, हमारे अब्बा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए मेरे भाई हो, हम सब के लिए है कि हम और आप हलाल कमाएं, हलाल खाएं, बरकत की दुआ करें, कसरत के चक्कर में न रहें, आड़ को आड़ी ना बनाएं बल्कि आड़ रहने दें, आड़ को आड़ी ना बनाएं बल्कि आड़ रहने दें। सब कुछ यही धरा का धरा रह जाएगा, कोई भी चीज़ हमारे साथ जाने वाली नहीं है। एक दो बात और बयान करूंगा, फिर आपसे रुखसत दूंगा। अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सूद खा रहे हैं, ब्याज खा रहे हैं, और बैंक से पैसा उठा रहे हैं और बैंक का ब्याज भर रहे हैं। भर रहे कि नहीं भर रहे? भर रहे हैं। जो कोई सूदी कारोबार कर रहा है, ब्याज का कारोबार कर रहा है, वो अपनी माँ से ज़िना कर रहा है और अपनी माँ से निकाह कर लिया है। सुनन इब्न माजा किताब तिजारत हदीस नंबर 2272, अर्रिबा सबूनहु बन ऐसरुहा अय्यन कह रजुल उम्मा, कि सूद के 70 दर्जे हैं, उसका आसान ये है कि आदमी अपनी माँ से निकाह कर ले। कितने लोग ऐसे हमारे यहाँ शराब पीते हैं और बिहार में शराब बैंड है। बिहार में बैंड है कि नहीं? झारखंड में बैंड नहीं है। तो जिसको बिहार में पीना हो वो कहाँ चले आते हैं? जिसको बिहार में अगर पीना हो तो कहाँ चले आते हैं भाई? झारखंड चले आते हैं, है कि नहीं? भारत सरकार को यह करना चाहिए था कि पूरे भारत से बैन कर दो, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को यह चाहिए था कि पूरी दुनिया में बैन कर दो, जैसा इस्लाम ने शराब के लिए किया है। जो लोग शराब पीते हैं, ताड़ी पीते हैं, वो खजूर के पेड़ में, वो ताड़ के पेड़ में निकाल निकाल के जो लोग पीते हैं और पी रहे हैं, वो नशे में है। और नशे में आप देखिएगा
کہ وہ گٹر کے کنارے اندر گر جاتے ہیں. ارے بھیا کہاں گرے ہو؟ اے بات نہیں کرنے کا، آپ نشے میں ہے کیا؟ ان لوگ کی اردو بڑی اچھی رہتی اس وقت. کیا حال ہے؟ ارے اپن تو ایسا کر دے گا، ایسے آواز نکالتے ہو لوگ. اپنا پیشاب بھی سونگنے لگتا ہے، اپنا پیخانہ سونگنے لگتا ہے، وہی گٹر میں گرا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں، ہوش ختم ہے. گھر پہ آ کے بیوی کو مارتا ہے، کہیں پڑوسن پر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، ادھر ادھر گھس جاتا ہے. پیسوں برباد ہوا، جسم برباد ہوا، اخلاق برباد ہوا، اور سب لوگ بولتے ہیں دیکھو یہ پینے کھانے گھرانے کا ہے، پیتے کھاتے گھرانے کا ہے. جملہ میں گھماؤں گا، آپ لوگ گھومیے گا نہیں. یہ جملہ اچھا ہے یا یہ جملہ اچھا ہے؟ فلانے بھائی کھاتے پیتے گھرانے کے ہے، ایک ہو گیا. فلانے بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہے، دونوں میں اچھا کون لگتا ہے؟ نہیں سمجھا. فلانے بھائی کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، فلانے بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں، دونوں میں اچھا کون سا ہے؟ ارے نہیں بھائی، کہاں ہیں آپ لوگ؟ یعنی ایک دم جاگے ہوئے ہیں، سو بھی نہیں رہے ہیں. فلانے بھائی کھاتے پیتے گھرانے کے یہ اچھا ہے یا فلانے بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے یہ اچھا ہے؟ صرف آگے پیچھے کر دیا تو کھاتے پیتے والا اچھا ہے، کیونکہ پیتے کھاتے بولیں گے تو وہ پینا آ جائے گا. تو یہ کتنا جملہ ہے، صرف جملے کو ٹیڑھا کر دے یہ پورا گڑبڑ ہو جاتا. ایسا مت بنیے. اور جو کوئی پیتا ہے اس کا 3 نقصان بتا رہا ہوں میں، بس 1-2 بات اور بیان کر کے رخصت ہوں گا. صحیح سنن نسائی کتاب الاشربہ حدیث نمبر 5666. ایک بڑی خوبصورت عورت تھی، اس نے ایک سیدھے سادے آدمی کو بلایا، کوئی نیک آدمی تھا، بولا میرے پاس آؤ. بیچارہ بھولا چلا گیا. حدیث سنا رہا ہوں، موقوف روایت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. تو جیسے وہ اندر پہنچا تو اس عورت نے کہا اندر بند کر لیا، اور اندر بند کرنے کے بعد کہا دیکھو یہ شراب پہ، دیکھو یہ بچہ ہے اور میں ہوں، تینوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، شراب پی لو یا بچے کو قتل کر دو یا میرے ساتھ غلط کام کرو. اب بیچارہ سیدھا آدمی اس نے کہا کہ اگر میں اس عورت کے ساتھ غلط کام کروں گا تو بدنام ہو جاؤں گا، بچے کو قتل کروں گا تو بدنام ہو جاؤں گا، ایسا کرتا ہوں نا پی لیتا ہوں. پی لیا بیچارہ اور پی لیا، اور جب پی لیا تو نقصان کتنا ہوا سن لیجئے. پیا بھی، بچے کو قتل بھی کیا اور اس عورت کے ساتھ غلط کام بھی کیا، تو نقصان ہے کہ نہیں؟ جو لوگ پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں وہ اپنے خاندان کو برباد کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو، جب بھی ایسے حالات ہوں ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کو سدھارنا پڑے گا، تبھی فائدہ ہے. اگر نہیں سدھاریے گا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو ڈرا سکتی ہے، لیکن اگر ہم اور آپ سدھار لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں کر سکتی. ہم اور آپ تجارت کرتے ہیں، یہ آخری پوائنٹ ہے. جب ہم اور آپ دکان کھولتے ہیں یا ہماری دکان ہے تو ہم بازو والے کا بھی ہیلپ کریں. اپنے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک چائے کی دکان تو دوسری دکان، تیسری دکان، چوتھی دکان، سب چائے کی دکان کھل گئی ہے. تو ایک دکان والا دوسرے دکان والے سے دشمنی کرتا ہے، یہ کائے کھول لیا، کھول لے گا تو ہمارا بند ہو جائے گا، باجو والا اگر کھول لے گا تو ہمارا بند ہو جائے گا. ایسا کبھی مت سوچیے. باجو والا اپنا نصیب لے کر آئے گا اور آپ اپنا نصیب لے کر آئے ہیں، کسی کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں عرب کا ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. عرب میں مکہ میں ایک کمپنی ہے چکن والی، چکن جو کھاتے ہیں نا ہم اور آپ، چکن والی، اس کا نام ہے الفقی اسلامی کمپنی چکن. پھر ایک اور کمپنی کا نام ہے الوطنیہ. الوطنیہ چکن کمپنی ہے، الفقی چکن کمپنی ہے. جو لوگ مالدار بننا چاہتے ہیں اسی میں مالدار بننے کا نسخہ ہے. تو الوطنیہ کمپنی کا بھٹا بیٹھ گیا، یعنی وہ کمپنی بند ہو گئی، اور بند ایسی ہوئی کہ آپ اٹھ نہیں پائے گی. تو الفقی کمپنی والے اگر چاہتے تو اس کو خرید سکتے تھے، بھائی اس کا بھٹا بیٹھ رہا، خوش ہو جاتے. جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ باجو والا جب نقصان میں ہے تو ہم خوشی مناتے، بھلے میرے ٹکر میں آیا تھا، بھلے اچھا ہوا بیٹھ گیا.
الفقی کمپنی کے مالک نے 10 لاکھ ریال، 1-2 لاکھ نہیں، 10 لاکھ ریال نکالا اور وطنیہ کمپنی کے مالک کو بھیجا اور کہا دوبارہ کمپنی آپ شروع کیجئے، جب ہوگا پیسہ واپس کر دیجیے گا۔ آج کوئی کمپنی اپنے یہاں ہے یا کوئی دکان والا ہے جو باجو والے کو گرتے ہوئے کو اٹھا لے؟ ہے کوئی؟ بتائیے، برکت کہاں سے آئے؟ برکت نہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھی لکھا 10 لاکھ ریال تو ابھی دے رہا ہوں، ضرورت پڑے گی تو اور پیسہ لے لینا، لیکن اپنی کمپنی کو گرنے مت دینا، دوبارہ اٹھا لو۔ ایک واقعہ بیان کر کے روک سکتا ہوں۔ بن داؤد اسٹور ہے، بن داؤد اسٹور، آپ مکہ جائیے تو آپ ملے بن داؤد اسٹور۔ اس اسٹور کے بازو میں سیم اسٹور کھلا، تو اب اس کے مینیجر نے لکھا اپنے آدمی کو کہ دیکھیے نا بازو میں سیم کھل رہا ہے، تو کیا کرنے کا؟ بولے بیٹے وہ اپنا نصیب لے کر آئے، ہم اپنا نصیب لے کر آئے۔ اگر بازو میں کئی سیم دکانیں کھل جائیں، میرے نصیب کا اگر نہیں لکھا ہے تو نہیں ملے گا، اور میرے نصیب کا لکھا ہے تو 50 دکان کھل جائے تو مل جائے گا۔ کسی اور مناسبت سے پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آپ لوگوں کا جوش جذبہ دیکھ کر میری ہمت تو بالکل ہے کہ میں بھی بولتا رہوں، لیکن کنٹھ نے بول رکھا کنٹھ سدھارن، سدھار لیجئے ورنہ اور دبا دیں گے۔ من کرتا ہے کھانے کا، پیٹوا بولتا ہے سنبھال کے، پیٹ خوش تو سب خوش، پیٹ ناراض تو سب ناراض۔ اس لیے میں پوری بات نہیں رکھ سکا، اور آپ اتنی محبت دیے اس کے لیے میں معذرت قبول فرمائے آپ لوگ، کہ انشاءاللہ پھر کسی اور مناسبت سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے، ان کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔